السلام علیکم ڈی ریڈر اینڈ لسنرس. اردو ناول سلیب ڈیٹنگ میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا. اور پلیز آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو لائک کیا کریں. میں اب 2 ایپیسوڈ آپ لوگوں کو دے رہی ہوں، تو آپ لوگوں کا بھی کام بنتا ہے کہ جلدی جلدی سے اس کو ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے پاس ویڈیوز لے کر آؤں اور جلدی آپ کا یہ ناول کمپلیٹ کروا دوں. اور رہتا ہے ابھی تھوڑا بہت، سب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا رہ گیا، آپ یہ کتنی ایپیسوڈس رہتی ہے. ابھی رہتا ہے تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ اس وقت بلیک جینس پر بلیک بٹنوں والی شرٹ پہنے ہوئے تھا. اس کے ہلکے نمزدہ بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے. وہ جانتا تھا وہ جب تک نرمی دکھاتا رہے گا وہ ایسے ہی روتی رہے گی. کھانا تو بالکل نہیں کھائے گی. اس کی بیوی اچھی خاصی ضدی طبیعت رکھتی تھی. اس کا ڈر اسے سیدھا رکھتا تھا. وہ جب تک وہ کھانا نہیں کھا لیتی تھی ارحان کی جان حلق میں ہی اٹکی رہتی تھی. اس پر ایک ایک لمحہ بھاری پڑا رہتا تھا. کھانا کھاؤ حور، ارحان خانزادہ نے اس کے سسکتے وجود کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. مجھے بھوک نہیں ہے، حور نے سپاٹ لہجے میں کہتے اپنے آرس پر بہتے آنسو اپنی ہتھیلی سے بے دردی سے رگڑے تھے. ارحان نے لب بھینچے اسے ایک نظر دیکھا. دوسرے لمحے وہ اس کا منہ نرمی سے دبوچے اپنی طرف کر گیا. کھانا کھاؤ، دوبارہ مجھے کہنا نہ پڑے، سمجھی تم؟ ارحان خانزادہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے حد برفیلے لہجے میں کہتے اس کا جبڑا چھوڑا. آپ ظالم ہیں خان، حور نے ہچکی لیتے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل لفظ ادا کیے. میں کتنا ظالم ہوں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ظلم کر چکا ہوں تم پر، فریضے پر مزید نہ کروں اس لیے خاموشی سے کھانا کھاؤ. ارحان بے حد برفیلے لہجے میں کہتے پلیٹ سینڈوچ سے اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا. حور نے گلابی آنکھوں سے ارحان خانزادہ کو دیکھتے ہوئے کرب سے ہچکی لی. سینڈوچ پکڑو اور اسے کھاؤ. وہ اس کی آنکھوں میں سرد نگاہوں سے دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے حکمیہ لہجے میں بولا. حور نے کپکپاتے ہاتھوں سے سینڈوچ اس کے ہاتھوں سے لیتے سینڈوچ کی بائٹ لی. ارحان خانزادہ نے ہونٹ سکوڑتے سانس باہر خارج کیا. اس کی جان میں جان آئی تھی. حور چھوٹی بائٹس لیتے سینڈوچ کھا رہی تھی. ارحان خانزادہ نے جوس کا گلاس اٹھاتے اس کے لبوں سے لگایا. حور نے بھیگی شکوہ کی نگاہوں سے ارحان خانزادہ کو دیکھا. پیو، ارحان سرد لہجے میں کہتے گلاس اس کے لبوں سے لگا گیا. حور نے 2-4 گھونٹ لیتے گلاس ایک ہاتھ سے پیچھے کیا. اور پیو، آدھا گلاس فنش ہونا چاہیے. ارحان کے حکمیہ لہجے پر اس نے ہچکی لیتے مزید جوس پیا. ارحان خانزادہ گلاس خود اس کے لبوں سے لگائے ہوئے تھا. حور نے ایک ہی سانس میں پورا جوس کا گلاس فنش کر ڈالا. گڈ. ارحان خانزادہ کے لبوں پر مدھم سے مسکراہٹ چھائی تھی. وہ جوس فنش کرتے بے رخی سے چہرہ دوسری طرف پھیر گئی تھی. سینڈوچ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. ارحان اس کے تھوڑا اور قریب ہوا. حور اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹتے ہوئے نامحسوس انداز میں اس سے تھوڑی سی اور دور کھسکی. تھوڑی دیر پہلے وہ اسے سختی سے خود سے دور ہونے سے منع کر چکا تھا، اس لیے وہ نامحسوس انداز میں دور کھسکی تھی. افسوس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تم مجھ سے دور جا کر چھپ سکتی. ارحان خانزادہ بیڈ کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا. اور ارحان کے خوبرو چہرے کو دیکھتے ہوئے بے رخی سے منہ پھیر گئی. مقابل بلا کا ہینسم ضرور تھا مگر اتنا ہی شفاف تھا. وہ سچ میں زندہ وجود کو الٹنے پلٹنے والا تھا. ویسے مجھ سے بچ کیوں رہی ہو؟ اس لیے کہ میں تمہارے بدن کا حصہ نہ بن جاؤں. اتنا خوف بھی وہ ایک شوہر کی قربت کا. ارحان خانزادہ کہتے اس کے کندے نشیب و فراز پر نگاہیں گاڑیں جو بلاؤز سے ڈھلکتے اپنی رنائیوں کو 4 چاند لگا چکے تھے. ارحان خانزادہ کی آنکھیں اس کے لباس کو دیکھتے ایک بار پھر سے سرخ ہوئی تھی. وہ اسی لباس میں کل باہر آئی تھی، اسی لباس میں باہر جانا چاہتی تھی. ارحان خانزادہ اس کی گہرائیوں پر اپنے ہاتھ رکھتے بے باکی دکھاتے اس کی بکھری رنائیوں پر جھکتے. اپنے دانتوں سے بری طرح حق جتا گیا تھا. اس کی رنائیوں پر اپنی شدت کی سوغات دیتے اسے اچھی طرح باور کروا گیا تھا. صرف اس کی ہے. ارحان خانزادہ کی بے باک حرکت پر حور سے سکتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی. وہ سچ میں کسی بھی حالت میں اس بے باک خان کے دہکتے لبوں اور گرم ہاتھوں کی تپش برداشت نہیں کر سکتی تھی. ارحان خانزادہ نے اپنا حق جتاتے ہوئے سرد نگاہیں اس کی بھیگی آنکھوں میں گاڑی. حور تھوڑا سا دور کھسکی تھی. کس لیے بچتی ہو مجھ سے؟ بقول تمہارے 5 مہینے تمہاری سانس کھوٹ دیتا تھا.
جسموں کا کھیل ہی میرے لیے محبت ہے۔ جب اتنا ہی برداشت کر چکی ہو تو اتنا ڈر کس بات کا؟ اتنی نرم و ناز و اندام دکھانے کی کیا وجہ ہے؟ آفیشلی ارب پتی بننے کے ہی ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے تم میں۔ ارب پتی عورتیں لگتا ہے نکاح نہیں کرتی، کیونکہ مجھ جیسے مرد تو ارب پتی عورتوں کے قدموں کی زینت بنے رہتے ہیں نا۔ ارحام خانزادہ بیت کے گرد اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے اس کی گلابی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ زہریلا سوال کر گیا جو اس کے اعصابوں کے ساتھ کسی آکٹوپس کی طرح لپٹا ہوا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اور اس کی سرد آنکھوں میں دیکھتے خوف سے وضاحت دے گئی۔ تمہارا جانتا ہوں تمہارا وہ مطلب ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ تم ارب پتی ضرور ہو، مگر ہو اور ارحام خانزادہ کی ملکیت اس کی عورت۔ تم پر صرف میرا حق ہے، صرف میرا حق۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس کمرے سے باہر چادر کے بغیر نہیں جا سکو گی، ارحام سختی سے کہتے، کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود سے ساتھ لپٹاتے، اس کا بلاؤز کندھوں سے اوپر کرتے، اس کی بیک ڈوری نرمی سے بند کر گیا تھا۔ حور کا پورا بدن اس کے حصار میں کانپ اٹھا تھا۔ وہ کب کے پاتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ اس کے بدن سے اٹھتی مردانہ خوشبو سے اس کی سانسیں بند ہوئی تھیں۔ اس کی طرح اس کے بدن کی خوشبو بھی شفاف تھی۔ مقابل کے سینٹ اور بدن کی ملی جلی جان لیوا خوشبو بھی اس کی سانسیں بند کر دیتی تھی۔ ارحام نے نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ارحام کی آنکھوں میں گلابی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں میں الجھ رہی تھیں۔ ایک دوسرے کی دہکتی سانسوں سے سانسوں کی آمد و رفت ٹوٹنے لگی تھی۔ ارحام خانزادہ کی دہکتی سانسیں مزید دہکتی آگ بنی تھی۔ اسی ایک لمحے میں ارحام خانزادہ کی سانسیں ناہموار ہوئی تھیں۔ مقابلی وہ عورت تھی جو اپنی خوشبو اپنی قربت سے اسے سامنے زیر کرتے اس کی سانسوں تک خود کے لیے بے قرار کر دیتی تھی۔ ارحام کی دہکتی پیاسی سانسیں حور کی سانسوں میں الجھنے کے لیے بے قرار ہوئی تھی۔ حور کے سرخ لرزتے ہونٹ ارحام کے حلق میں کانٹے اگا چکے تھے۔ کل صبح سے اس نے بھی کہا اپنے حلق سے ایک پانی کی بوند اتاری تھی۔ اب تو لگ رہا تھا ساری پیاس، ساری تشنگی، ساری بھوک صرف مقابل کے سرخ ہونٹ ہی مٹا سکتے ہیں۔ ارحام خانزادہ کی پرتپش سانسیں حور کے سرخ ہونٹوں پر بکھری رہی تھیں۔ حور کی سانسیں اس کی توڑی پر بکھر رہی تھی۔ حور اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ مقابل کی قربت کا خوف اس کے اعصابوں پر بری طرح چھایا تھا۔ رات اس کی دھمکیوں اور اپنے بولے گئے لفظوں کا شدت کا احساس تھا، اس لیے تو اس کی قربت کے خوف سے لرز رہی تھی۔ 18 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی جب مقابل نے اتنی بے دردی سے چھوا تھا۔ اب بہت محبت میں وہ بھی اسے نرمی سے چھوتے ہوئے بھی اس میں سماتا تھا۔ وہ خود سے آنکھیں میچ لیتی تھی۔ اس رات کا وہ درد بھول ہی نہیں پاتی تھی۔ وہ خوف شاید زندگی بھر نہیں جا سکتا تھا۔ اتنا خوف کہ میرا سانسیں روک لیتی ہو۔ اپنی ارحام خانزادہ نے نرمی سے اس کے عارض پر ہاتھ رکھتے سرد لہجے میں استفار کیا۔ آپ کی خوشبو سے سانسیں بند ہوتی ہے میری۔ جو خوشبو آپ سے آتی ہے وہ کسی سے نہیں آتی۔ آپ کی قربت آپ کی سانسوں سے آپ کی خوشبو آتی ہے۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے بولی، جس خوشبو کی سانسیں بند ہوں وہ تو پسندیدہ مرد کی ہوتی ہیں، جیسے میری سانسیں بند ہوتی تمہاری خوشبو تمہاری قربت سے، مگر میں تو ناپسندیدہ مرد ہوں تمہارا۔ ارحام کا لہجہ یکدم برفیلا ہوا تھا۔ نہیں، آپ پسندیدہ مرد ہیں۔ پسندیدہ مرد سے جو خوشبو آتی ہے وہ صرف اسی سے آتی ہے۔ اور خوفزدہ لہجے میں بولتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں سختی سے جکڑ گئی تھی۔ مقابل کا برفیلا لہجہ اس کی رگوں میں دوڑتا خون جما رہا تھا۔ اس کی سرد سرخ آنکھیں اس کے اعصاب بھاری کر رہی تھی۔ وہ اپنا حق بے دردی سے نہ لے وہ اسے خوف کھا رہی تھی۔ میرے خوف سے ہمیشہ تمہارے لبوں سے میرے لیے محبت بھرے لفظ ہی نکلے ہیں۔ ان لفظوں کی میرے نزدیک تب قدر ہو گئی جب تم میری باہوں میں سماتے بولتی۔ افسوس ان لفظوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ارحام صفات لہجے میں بولتے اس کی مٹھیاں اپنی شرٹ سے چھڑواتے اسے نرمی سے کراؤن کے ساتھ لگا گیا۔ اس کی گود میں گرا ہوا سینڈوچ ارحام خانزادہ نے پکڑتے ہوئے اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ حور نے منہ کھول کر بائٹ لی تھی۔ ارحام خانزادہ نے باقی پورا سینڈوچ خود اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھوں سے کھا رہی تھی، اسے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سینڈوچ کھلانے کے بعد ارحام خانزادہ نے ابلا ہوا انڈا اس کی طرف بڑھایا۔ حور نے اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑتے منہ کھولا۔ ارحام نے ابلا ہوا انڈا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ وہ خاموشی سے ارحام کے ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی بائٹ لیتے کھا رہی تھی۔
ارحام خانزادہ نے اب دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا، جو وہ خاموشی سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے پینے لگی۔ ارحام خانزادہ بغور اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ اس نے ذرا سا بھی کچھ کھاتے ہوئے منہ نہیں بنایا تھا۔ فریزے کی دفعہ گل کو ہر چیز سے اسمیل آتی تھی۔ وہ کچھ بھی کھاتی فوراً اسے وامٹ آ جاتی تھی۔ اور خاموشی سے ہر چیز کھا رہی تھی، دودھ بھی خاموشی سے پی رہی تھی، ورنہ دودھ اس کا ناپسندیدہ تھا۔ جانتا تھا وہ اس کے ڈر سے پی رہی ہے، مگر اسے اس حالت میں دودھ پیتے ہوئے ابکائی آنی چاہیے تھی۔ ارحام خانزادہ نے پورا دودھ کا گلاس اس سے فنش کرواتے ہوئے خالی گلاس ٹرالی میں رکھا۔ ارحام خانزادہ نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں ابھی بھی اس کی آنکھوں سے آنسو آرز پر بہہ رہے تھے۔ سسکیاں بھرتے اپنے آرز پر بہتے آنسو بار بار اپنی ہتھیلیوں سے بے دردی سے صاف کر رہی تھی۔ آنسو بہانا بند کرو، ارحام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے بہتے آنسو اسے جھنجھلاہٹ سے زیادہ تکلیف میں مبتلا کر رہے تھے۔ اگر کسی چیز سے نفرت تھی، مقابل کے آنسوؤں سے جو اس سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ اپنی پسندیدہ عورت کے پیٹ میں اس کا خون پرورش پا رہا تھا، وہ اس حالت میں اس کے آنسو تو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ حور نے اسی لمحے ہچکی لیتے اپنے آرس سے بہتے آنسو ہتھیلی سے صاف کیے۔ تمہارا لاسٹ ڈیٹ کب تھی؟ ارحام کی سنجیدگی سے کیے گئے سوال پر حور نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ سیدھا سا کوشچن پوچھا ہے، کیا ڈیٹ تھی؟ ارحام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مزید سنجیدگی سے استفسار کیا۔ یاد نہیں، حور لب کاٹتے ہوئے نسیں جھکا گئی تھی۔ ارحام گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اگر وہ پریگننٹ تھی تو اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ امینہ خانہ وہ تبدیلیاں محسوس کر سکتی تھی، تو حور کیوں نہیں؟ ارحام اسے دیکھتے پریشانی سے سوچ رہا تھا۔ تمہیں چکر آ رہے ہیں، وامٹ فیل ہو رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے کریونگ ہو رہی ہے؟ ارحام خانزادہ کی باتوں پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے سر نفی میں ہلا گئی۔ بھوکا رہنے سے چکر آ رہے تھے، اب نہیں آ رہے۔ حور نے ہچکی لیتے اس کی آنکھوں میں شکوہ کی نگاہوں سے دیکھا۔ ارحام جھنجھلاتے ہوئے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلا گیا۔ وہ کل صبح سے بھوکی تھی، یہ بات تو اسے بھی اذیت میں مبتلا کیے ہوئی تھی۔ ارحام بیڈ سے اٹھتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل کی طرف بڑھا۔ شہرام کا نمبر ڈائل کرتے ارحام نے موبائل کان سے لگایا۔ شہرام، کسی اچھی گائنی ڈاکٹر کو حویلی بھیجو۔ ہاں، اسی وقت کمپلیٹ چیک اپ کرنا ہے، ارحام خانزادہ سنجیدگی سے کہتے فون بند کر چکا تھا۔ حور نے سائڈ ٹیبل سے ڈرار سے میڈیسن نکالتے اسے ہتھیلی پر رکھتے ٹرالی میں رکھے پانی کا گلاس اٹھایا۔ اس سے پہلے وہ گولیاں منہ میں ڈالتی ارحام خانزادہ کی طرف تیزی سے بڑھا۔ اسی سے کلائی جکڑتے اس کی ہتھیلی سے وہ گولیاں اٹھاتے زمین پر پھینک گیا۔ حور کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھلکتے ہوئے اس کے آدھے ادھورے بلاؤز کو گیلا کر گیا۔ حور نے گہرے سانس لیتے خوفزدہ نگاہوں سے ارحام کو دیکھا، جسے سرچر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، اتنی ہیوی میڈیسن لے رہی تھی تم؟ ارحام خانزادہ حور کو گھورتے ہوئے غصے سے چباتے بولا۔ ارحام، ماما میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے فیور فیل ہو رہا ہے، اس لیے۔ حور ارحام کی ری ایکشن کو دیکھتے بمشکل بولتے بیڈ کی دوسری جانب نامحسوس انداز میں کھسکی۔ ارحام خانزادہ نے آگے بڑھتے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، جو بالکل ٹھنڈی تھی۔ ٹھیک ہو تم؟ نہیں ہے فیور تمہیں؟ یہ میڈیسن کس کے کہنے پر کھا رہی ہو؟ فیور میں ایک پین کلر بھی کھائی جاتی ہے، تم یہ رنگ برنگی گولیاں کھا رہی تھی، کس نے کہا تم سے یہ؟ ارحام نے اسے سختی سے ڈپٹا۔ ارحام، میں ڈاکٹر بن رہی تھی، میڈیکل کی فرسٹ ایئر میں تھی، مگر اتنی نالج ہے فیور میں کون سی میڈیسن لیتے ہیں، یہ میڈیسن میں کچھ دن پہلے بھی لے چکی ہوں۔ اور اس کے سرد انداز پر ہچکیوں سے بولے، کیا تم کچھ دن پہلے یہ میڈیسن لے چکی ہو؟ ارحام اسے کلائی سے جکڑے کھڑا کرتے اپنے مقابل کرتے اسے کندھوں سے جکڑے چیخا تھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ حور سہمتے ہوئے رو پڑی تھی۔ تم کیسے یہ میڈیسن لے سکتی ہو؟ تمہیں مسئلہ تھا مجھے بتاتی، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا۔ ہاں کچھ دس ارحام پاگل ہوتا گھرا ہے، بہت ریسرچ کرتی رہی ہوں میں، اتنا مجھے پتا ہے یہ لے سکتے ہیں۔ اور اس کی گراہٹ پر اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ بہت ریسرچ کی ہے تم نے، پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پریگننسی میں پین کلر تک نہیں لیتے۔ ارحام خانزادہ گہرے سانس لیتے پاگل ہوتے چیخا۔ وہ میڈیسن پہلے کھا چکی تھی، اس کے بچے کو کچھ نہ ہوا ہو، اس کے اعصاب جیسے بھاری ہوئے تھے، وہ پاگل ہوا تھا، اپنا بچہ اسے جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کا یہ میڈیسن لینا اس کے بچے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
ارحام کا دل جیسے ہتھیلی میں دھڑکنے لگا تھا۔ اپنا بچہ کھونے کا غم کیا ہوتا ہے، وہ اس دردناک اذیت سے گزر چکا تھا۔ پریگننسی؟ حور نے تحیر سے لفظ دہراتے ارحام خانزادہ کی طرف الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا۔ 19 سال کی ہوں، 18 سال کی تھی جب میرے نکاح میں آئی تھی۔ تمہیں اتنا نہیں پتہ چل رہا کہ تم پریگننٹ ہو یا نہیں؟ دیر تک تمہیں یاد نہیں؟ ارحام خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں بولتے استفار کیا۔ میں پریگننٹ ہوں؟ حور نے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے جواباً استفار کیا۔ مورے کو شک ہے تم پریگننٹ ہو۔ جو بات تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے وہ تمہیں نہیں پتہ۔ صرف یہ پتہ ہے کہ اس طرح کی ولگر ڈریس میں لاؤنج میں آ کر اپنے بدن کی نمائش کیسے کرنی ہے۔ ارحام خانزادہ لفظ چباتے اپنی خون اتری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کیا۔ حور گہرے سانس لیتے اس کی آنکھوں میں بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کب خریدا یہ ولگر بیہودہ ڈریس، اور کیوں خریدا؟ کیوں آئی لاؤنج میں سب کے سامنے ایسے؟ میرے بھائی بابا وہاں ہو سکتے تھے۔ تم نے ایک پل نہیں سوچا؟ جانتی ہو نا تمہیں میں عورتوں کے سامنے بھی بے پردہ نہیں دیکھ سکتا۔ ارحام خانزادہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں استفار کیا۔ یہ ولگر بیہودہ ڈریس آپ کے لیے خریدا تھا، آپ کی واپسی پر ایک دلہن کی طرح خود کو آپ کو سونپ کر آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، مگر آپ نے تو مجھے ہی سرپرائز کر دیا۔ گل کے ساتھ موجود تھے۔ پریزے سے ویڈیو کال پر بات کروائی آپ نے، اور کیا کہا پریزے سے؟ حور نے ایک ہاتھ سے شرٹ سے ہٹاتے ہچیوں سے بولتے اس کا موبائل بناتے کان سے لگا کر، اوکے میں مورے سے بات کرواتا ہوں، مگر ایک پرومس کرو، ماما کو نہیں بتاؤ گی کہ آپ نے مورے سے بات کی ہے اور مورے میرے ساتھ ہیں۔ حور اب ہچکی بھرتے اس کی شرٹ پھر سے دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی۔ ارحام خاموشی سے بے یقین سماعتوں سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اس کے لرزتے بدن کو کمر سے تھامے اپنے قریب کر گیا۔ مجھ پر عورت کی نظر برداشت نہیں، صرف عورتوں کے سامنے ایسے آئی، کتنا برا سلوک کیا میرے ساتھ، مجھے گھسیٹتے ہوئے لائے، اتنے برے لفظ بولے، مجھ سے کیا کہا؟ وہ ہچکی لیتے رکی، بولا تمہارے جسم کا وہ حصہ مسلوں گا جو ابھی تک میرے بدن کا حصہ ہے۔ کوئی محبت کرنے والا شوہر ایسے اپنی بیوی کو کہتا ہے کیا؟ اس کے بال کھینچتا ہے کیا؟ اسے بیٹھ پر دھکا دیتا ہے کیا؟ وہ ہچکیوں سے بولتے اس کی شرٹ جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے استفار کر رہی تھی۔ ارحام خانزادہ اسے کمر سے جکڑے اس کے لرزتے لبوں سے لفظ سن رہا تھا جو اسے مزید بے چین کر گئے تھے۔ مرد اپنی عورت کے لبوں سے کسی مرد کا نام برداشت نہیں کر سکتا، میں بھی برداشت نہیں کر سکتی آپ کو اس گل کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی، آپ کی بیٹی کی ماں ہے، لیکن سب اس حویلی میں گل کا نام ضرور لیتے ہیں۔ سب مجھے جتاتے ہیں کہ گلاب سے بہت محبت، آپ گل سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کمرے میں بند رہتے تھے۔ درخشاں آپ کی مورے روزینہ آنٹی، آپ کا ہر رشتہ دار مجھے یہ ضرور بتاتا ہے آپ گل کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ آپ نے اس سے محبت کی شادی کی، کبھی سوچا مجھے کیسا لگتا ہے؟ کیسے کانٹے پیوس ہوتے ہیں میرے دل میں؟ عورت میں کیا غیرت نہیں ہوتی؟ اسے بھی غیرت آتی ہے اپنے مرد کے لیے دوسری عورت کا ذکر سننا۔ وہ روتے ہوئے سسکی بھری۔ ارحام بے چین ہوتا اسے دونوں ہاتھوں سے کمر سے جکڑ گیا۔ روزینہ آنٹی نے کہا بختاور خان گل کو چھوڑ چکا ہے، بہت جلد آپ اس سے نکاح کر لیں گے۔ درخشاں نے کہا آپ گل کے لیے کمرہ سجا رہے ہیں۔ پریزے نے بتایا آپ گل کو بھی اپنے آج آپ شاپنگ پر لے آئے تھے۔ آپ پریزے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، صرف گل کو ہی دیکھ رہے تھے، پھر بھی آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، مجھ سے یہ جانوروں والا سلوک کر رہے ہیں۔ کیا میرا مینٹل لیول یہ بات سن کر ٹھیک ہو رہ سکتا ہے کیا؟ حور نے روتے ہوئے اسے شکوہ کنا بھری نگاہوں سے دیکھتے سوال کیا۔ ارحام کی گہری سانسیں گہری ہوئی تھی، غصے سے اس کی دماغ کی شریانیں بھڑکیں۔ سب نے اس سے یہ کیوں کہا؟ وہ سب سے حساب لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بہت محبت کرتی ہوں آپ سے ارحام، لیکن اتنی بھی نہیں کہ آپ کی بے وفائی برداشت کر لوں۔ مجھ سے بے وفائی کریں گے ہر بار آپ کو حور خانزادہ نہیں، حور سلطان شاہ ملے گی۔ حور سلطان شاہ کے جنون اور نفرت سے ٹکرائیں گے۔ حور کا بھیگا لہجہ سرد ہوا تھا۔ اس حویلی میں قید کر کے رکھیں گے نا، پاپا کو پتہ نہیں لگنے دیں گے۔ آپ کی قید میں ہی رہوں، مگر اب آپ مجھ سے زبردستی کر کے مجھے پا سکتے ہیں۔ کبھی خود کو آپ کو نہیں سونپوں گی، اب کبھی آپ سے محبت نہیں کروں گے، کبھی گل سے جیلس نہیں ہوں گے، پریزے کو بھی میرے پاس نہیں آنے دیں گے، نہیں حق جتاؤں گی اس پر۔ اب میں آپ کی حور نہیں رہوں گی، آپ میرے نہیں، میں آپ کی نہیں ہوں۔ اور ہچکیوں سے بولتے ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولی،
ارحام لب بھینچے اسے دیکھتے بہت نرمی سے اس کے برہنہ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اس کی معصومیت سے کئی باتیں اسے تڑپ پا گئی تھی۔ میری کیسے نہیں رہو گی؟ ہو تو صرف میری قید میں رہو گی تو پھر کیسے میری نہیں ہوگی؟ ارحام خانزادہ نے بہت نرمی سے اس کے گیلے عارض پر چپکی لٹ کاند کے پیچھے اڑسی۔ وہ بہت معصومیت سے اپنا محبت کا اظہار کر چکی تھی۔ یہ لفظ سننے کے لیے وہ کتنا بے چین تھا، وہ وہی جانتا تھا۔ ارحام کا دل پہلو میں شدت سے دھڑک رہا تھا۔ مقابل اس کی شدید محبت کرتی ہے۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا، جسم تو آپ کا ہوگا مگر میرا دل آپ کا نہیں ہوگا۔ رات سے اپنے دل سے آپ کی تصویر مٹا چکی ہوں۔ حور نے روتے ہوئے بمشکل کہا، معصومیت سے کہا۔ تو ارحام نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ دروازہ نوک ہونے پر ارحام خانزادہ نے ایک نظر دروازے کو دیکھا اور دوسری نظر اپنی معصوم بے پناہ خوبصورت بیوی کو دیکھا تھا۔ میں دوبارہ اپنی تصویر سجا لوں گا۔ ابھی اپنا ٹیسٹ کرواؤ، اگر پریگننسی کنفرم کرواؤ، جس نے میری جان لبوں پر سجائی ہوئی ہے۔ ارحام نے نرمی سے کہتے ہوئے حور کے بہتے عارض پر نرمی سے لب رکھے۔ ارحام حور کو اپنے حصار سے آزاد کرتے دروازے کی طرف بڑھا۔ حور نم نگاہوں سے اس بے حس انسان کی چوڑی پوش دیکھ رہی تھی، جو صرف اپنے بچے کا سوچ کر اس کے لیے نرم ہوا تھا، اسی لیے اسے کھانا کھلایا، اسی لیے اس کی فکر جتا رہا تھا۔ حور چادر لو خود پر، ارحام نے مڑتے ہوئے اس کے نرم لہجے میں کہا۔ حور سسکتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی تھی مگر چادر نہیں لی تھی۔ ارحام کی بے حسی خود غرضی پر اسے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ دروازہ کھولنے پر لیڈی ڈاکٹر اس کے ساتھ نرس اندر داخل ہوئیں۔ السلام علیکم۔ ارحام خانزادہ نے راستہ دیتے تھوڑا پیچھے ہوا۔ وعلیکم السلام۔ لیڈی ڈاکٹر اندر داخل ہوتے حیران ہوئی تھی۔ کمرہ گلابوں سے مہک رہا تھا، سیج پر بھی پھول بکھرے تھے۔ بیڈ پر دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی اور اسے پریگننسی ٹیسٹ کرنے کو بلایا گیا تھا۔ ارحام خانزادہ نے پیچھے ہوتے حور کو دیکھا جو بیڈ پر بنا کسی چادر کے ویسے ہی بیٹھی تھی۔ ارحام کی رنگت تیش و اشتعال سے سرخ ہوئی۔ ارحام خانزادہ تیز تیز قدموں سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے، وہاں سے حور کی سیاہ گرم شال نکالتے لا کر اس کی طرف بڑھاتے، اس کے اوپر اڑا گیا۔ ڈاکٹر آپ میری مسز کا پریگننسی ٹیسٹ کریں۔ ارحام خانزادہ نے حور کو گھورتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، ان کا پریگننسی ٹیسٹ کرنا ہے، ان کو تو اتنا کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے ارحام خانزادہ کو دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ اس حویلی کے خان اپنی عورتوں کو لے کر کتنے پوزیسو ہیں، اور شہرام خان کے ساتھ کام کرنے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ اتنی خوبصورت عورت کے لیے سامنے کھڑا خان حساس نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ یہاں سے جائیں، میں ان کا کمپلیٹ چیک اپ کرتی ہوں۔ ڈاکٹر نے ارحام خانزادہ کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ ارحام نے حور کو ایک نظر دیکھا جو ابھی بھی ہچکیاں بڑھتے سے شکوہ کے ناخفگی بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارحام کے دیکھنے پر وہ بے رخی سے منہ پھیر گئی۔ ارحام خانزادہ گہرا سانس بھرتے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ناراضگی سے بہت بری طرح پریشان ہوا تھا۔ اگر وہ پریگننٹ تھی تو اب تو وہ اس پر سختی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے کیسے منائے گا؟ ارحام خانزادہ شدید پریشان ہوا تھا۔ میں ٹیسٹ نہیں کرواؤں گی۔ حور کی سرد آواز اس کی سماعتوں میں اس سے ٹکرائی تھی۔ اس کے قدم رک چکے تھے۔ آپ ٹیسٹ نہیں کروائیں گی تو پریگننسی ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر نے جواباً سنجیدگی سے استفسار کیا۔ کچھ بھی ہو جائے میں کسی قیمت پر ٹیسٹ نہیں کرواؤں گی، حور دبی آواز میں چیخی تھی۔ ڈاکٹر نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ جواب دروازے کے پاس کھڑے حور کو سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹیسٹ کرواؤ۔ ارحام خانزادہ بھاری قدموں سے حور کی طرف بڑھتے سنجیدگی سے بولا، میں ٹیسٹ نہیں کرواؤں گی۔ وہ اپنے سامنے کھڑے ظالم بے رحم صفاک انسان کو دیکھتے غصے سے منہ پھیر گئی۔ یہ کمرہ یہ سیج جو اس نے کسی اور عورت کے لیے سجایا تھا، کل رات سے اس کمرے میں بھوکا پیاسا بھی رکھا تھا۔ اب اسے اپنے بچے کا سن کر اس کی آنکھوں میں بے چینی اس طرح نمایاں تھی۔ ثابت ہوا تھا وہ اپنے بچے کی وجہ سے اس سے نرم ہو گیا تھا۔ اپنا ٹیسٹ کرواؤ۔ ارحام خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ چہرائی۔ وہ پل پل اپنے بچے کا سوچ کر جیسے مر رہا تھا۔ اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اب یہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی۔ نہیں کرواؤں گی۔ حور ضدی انداز میں اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے اپنی بھیگی آنکھیں ہتھیلیوں سے بے دردی سے رگڑ گئی۔ ڈاکٹر اور نرس ہونکوں کی طرح ارحام خانزادہ اور حور کو دیکھ رہے تھے۔ اصل بات کیا تھی وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ بچہ سامنے کھڑے انسان کا تھا یا پھر بات کچھ اور تھی۔ لڑکی تو نئی نویلی دلہن ہی لگ رہی تھی، وہ پریگننسی ٹیسٹ کیوں نہیں کروا رہی تھی؟ ڈاکٹر اور نرس سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ٹیسٹ کرواؤ۔ ارحام خانزادہ دھاڑا۔ ارحام کی دھاڑ پر لرزتے ہوئے حور نے ڈاکٹر کو دیکھا۔ میں انجیکشن نہیں لگاؤں گی، حور نے ہچکی لیتے کہا۔
تو ارحام خانزادہ گہرا مسکرایا۔ وہ ضد کیوں کر رہی تھی اب اسے سمجھ آیا تھا۔ مجھے برداشت کر لیا ہے تو انجیکشن کو بھی برداشت کر لو گی۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے کان میں جھکتے مدھم سرگوشی کرتے۔ اس کے کان کو لبوں سے چھو گیا تھا۔ ہور نے سرخ پڑتے ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں شبنمی نگاہوں سے دیکھا۔ ٹیسٹ کرواؤں؟ ارحام اس کی آنکھوں میں سرد برفیلے لہجے میں حکمیہ لہجے میں پیچھے ہوا۔ چیک کریں ڈاکٹر، ارحام خانزادہ نے ڈاکٹر کو سنجیدگی سے کہا۔ ڈاکٹر اس بات میں سر ہلاتی ہور کی طرف بڑھی۔ ارحام پیچھے کو ہوتے اب کمرے میں بے چینی سے چکر لگانے لگا۔ وہ ٹیسٹ کرواتے مزید ضد نہ کرے، کمرے سے باہر نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر اس کے شال اتارتے اس کا بی پی چیک کر رہی تھی۔ وہ بھی مختلف ایکوپمنٹس نرس کے ہاتھ میں پکڑے بیگ سے نکالتے ہور کو چیک کر رہی تھی۔ ارحام خانزادہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے پہ بس کیے، اپنی گھنی بیئرڈ سہلاتے بہت بے چینی سے کمرے کے وسط میں چکر لگا رہا تھا۔ مسٹر خان، کچھ دیر بعد ڈاکٹر ارحام کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارحام بے چینی سے بےتابی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ شی از پریگننٹ۔ ان کی بتائی گئی ڈیٹ کے مطابق ان کی پریگننسی 2 منتھ کی ہے۔ باقی چیک اپ آپ ہاسپٹل میں آ کر کروا لیں۔ ڈاکٹر کی بات پر ارحام نے ہور کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھتے بے رخی سے چہرہ پھیر گئی تھی۔ ارحام خانزادہ ہونٹ سکوڑتے ہوئے باہر سانس نکالتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر گیا۔ اس کا مشکل وقت اب شروع ہوا تھا۔ مسٹر خان، آپ کی وائف کی ہیلتھ ویسے تو ٹھیک لگ رہی ہے۔ بلڈ پریشر نارمل ہے، انہیں میڈیسن اور کھانے سے بھی زیادہ آپ کی کیئر کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے پرسکرپشن لکھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے ارحام خان کو دیکھتے کہا۔ سامنے کھڑا بے انتہا ہینڈسم خان پریشان لگ رہا تھا۔ اس کی بیوی اب گھٹنوں میں سردی رو رہی تھی۔ ڈاکٹر اور نرس اچھے خاصے پریشان ہوئے تھے۔ کمرے میں بکھرا کانچ بھی کچھ اور کہانی سنا رہا تھا۔ نئی نویلی دلہن، گلابوں سے سجا کمرہ، دلہن کے لباس میں پریگننسی ٹیسٹ اور کمرے کا ماتم کدہ ماحول چیخ چیخ کر کچھ اور کہہ رہا تھا کہ شاید یہ بچہ اس خان کا نہیں۔ دلہن کی طرح سجی سوری اتنی خوبصورت لڑکی، اور نرس اور ڈاکٹر کو اس پر ترس آیا تھا۔ سامنے کھڑا خان جتنا ہینڈسم اور سحر انگیز تھا اتنا ہی خطرناک معلوم ہوتا تھا۔ اس کی سحر انگیز پرسنالٹی کتنی باروب تھی۔ وہ اس کی گھسٹتی باڈی اور ورزشی بدن اور اس کے مغرور نقوش کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر پرسکرپشن سائڈ ٹیبل پر رکھتی ایک نظر ارحام کو دیکھتی جو اپنی گھنی بیئرڈ سہلاتے ہوئے پریشانی سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو گھٹنوں میں سردی اب ماتمی انداز میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ نرس اور ڈاکٹر نے ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ارحام دروازے کو لاک لگائے ہوئے ہونٹ سکوڑے اپنا سانس خارج کرتے اپنی خوبصورت بیوی کی طرف بڑھا جو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ جانتا تھا، وہ سمجھ گئی تھی یہ بچہ اس کی کمزوری ہے، وہ اس وجہ سے زیادہ ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا وہ اب اس پر سختی نہیں کر سکے گا۔ وہ بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا تھا، اس کے پاس بیڈ کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے ہچکولے لیتے وجود کو دیکھتے اس کی جان لبوں پر سجی تھی۔ سامنے بیٹھی عورت جتنی اس کی کمزوری تھی، اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ تو کہیں زیادہ اس کی کمزوری ثابت ہوا تھا۔ ارحام خانزادہ نے نرمی سے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے وہ بہت بری طرح سے اس کے ہاتھ چٹکتے ہوئے اس کی طرف سائڈ کروٹ لیے لیٹ گئی تھی۔ ارحام خانزادہ نے گہرا سانس لیا تھا، یہ پہلی مرتبہ تھا اس نے ایسے ہاتھ جھٹکے تھے۔ ارحام نے جھٹکتے ہوئے نرمی سے اس کے سائڈ گردن پر دہکتے ہوئے لب رکھے۔ ہور بری طرح چٹپٹائی تھی۔ وہ غصے سے اسے دور ہوئی، نرمی سے اس پر اپنی ٹانگ رکھتے، اس کی دھڑکنوں پر اپنے ہاتھ جماتے، اسے اپنے قریب کرتے اس کے کان کی لوم پر زبان پھیرنے لگا۔ ہور نے تڑپتے ہوئے اس سے دور ہونا چاہا۔ وہ کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے سیدھا کرتے، اس پر جھکا، اس پر اپنا پہاڑ جیسا وزن اس پر نہیں ڈالے ہوئے تھا مگر اس کا سینہ ہور کے سینے سے ٹچ ہو رہا تھا۔ ہور کو بھی وہ کافی نرمی سے اپنی ٹانگوں میں الجھا چکا تھا۔ وہ اس کے عارض پر بہتے آنسوں پر اپنا انگوٹھا نرمی سے پھیر رہا تھا۔ ہور نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا، وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہور اس کی شرٹ مٹھیوں میں اسی لمحے جکڑ گئی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے وہ اس انسان کو خود سے دور نہیں چھٹک سکتی تھی۔ مقابل کی سحر انگیز پرسنالٹی کا جمود، اس کا ڈر اس کی دھڑکنیں منتشر کر دیتا تھا۔ ابھی بھی اس کی دھڑکنیں اسی لمحے ارحام خانزادہ کے سینے میں دھڑکنے لگی تھی۔ ارحام اس کا بدن ڈھیلا پڑتے محسوس کرتے اور اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں دھڑکتے محسوس کرتے گہرا مسکرایا۔ ارحام خانزادہ کے عارض پر بہتے آنسوں پر اپنے لب رکھتے اس کے آنسوؤں کو اپنے حلق میں اتارا۔ ہور نے ہچکی لیتے اس کے ایکٹ پر اسے دیکھا۔ اب جتنے آنسو بہاؤ گی ایسے ہی اپنے حلق میں اتاروں گا، ارحام گمبھیر آواز میں کہتے اس کے سرخ لبوں میں جھکے اس کے سانسیں کھوٹ گیا۔ ہور اس کے لمس پر تڑپ اٹھی تھی، وہ اس کے حصار میں بن آب مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔
ارحام خانزادہ اس کے مچلتے بدن کو محسوس کرتے اس کی کلائیاں نرمی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑے، اس کی کلائیاں تکیے پر پن کر گیا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھے ہوئے تھا، اس کے سرخ برفیلے ہونٹوں پر ہونٹ رکھنے کی دیر تھی۔ ارحام خانزادہ کی رگ و جاں میں شدید طلب بن کر دوڑی تھی، وہ بے بس ہوتے اس کے ساتھ لپٹے ہوئے اس کے ہونٹ پر اپنے دہکتے لبوں کا دباؤ بڑھا گیا۔ وہ بہت شدت سے اس کے نچلے لب کو ہونٹوں سے کھینچتے ہوئے سک کرتے دانتوں میں دبا رہا تھا۔ اس کی شدت اور اس کے دہکتے بدن کے اسپارک اپنے نیم برہنہ جسم سے ٹکراتے محسوس کرتے، ہور کی دبی دبی سے اس کی آنکھ کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ وہ مقابل کے بدن میں شدت سے اس کی ضرورت بن کر دوڑ رہی تھی، وہ اس کے جسم کی حرارت محسوس کرتے جان چکی تھی۔ ارحام کی شدت میں بترجیح اضافہ ہو رہا ہے، اس کا جنون ہور کے بھیگے لبوں پر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے نچلے لب کو اپنے لبوں سے آزاد کرتے اس کی سانسوں پر پوری طرح سے اپنا تسلط جمائے ہوئے تھا، اس کے لبوں کو پوری طرح سے اپنے شکنجے میں جکڑ گیا تھا۔ اس کی سانسیں اپنی دہکتی سانسوں میں گھوٹتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنی شدت سے کندھاری کر گیا، وہ اس کے حصار میں جیسے ساکت ہوئی تھی۔ ارحام خانزادہ اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کے آرس پر اپنے دانت کاٹ گیا۔ ہور نے سسکی لی تھی، وہ اس کے آرس پر جگہ جگہ اپنے دانت کاٹتے اس کے گلاب آرس اپنے دانتوں سے کھینچ رہا تھا۔ ہور نے شدت برداشت کرتے سسک رہی تھی، وہ اس کی کلائیاں آزاد کرتے اب اس کی گردن پر جھک گیا، وہ اس کی گردن پر جھکے اپنی دہکتی سانسیں ہور کی گردن اپنے لبوں سے پرتپش لمس سے جھلساتے اس کی گردن پر اپنے دانتوں سے جنون خیزیاں نچھاور کرنے لگا۔ کمرے میں اب دونوں گہری بھاری سانسیں گونج رہی تھیں۔ ارحام خانزادہ کی سانسیں بہت بھاری ہو چکی تھی، ہور کی بھاری سانسوں میں اب اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ ارحام خانزادہ اس کا بلاؤز مزید نیچے کی طرف کھسکاتے ہوئے اس کی گہرائیوں پر اب اپنی جنون خیزیاں رقم کر رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کا لہنگے پر اوپر کی طرف کھسکاتے اپنی بے رحمی بے باکیاں دکھاتے اس کی سانسوں کو الجھا چکا تھا۔ ہور نے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچے گہرے سانس لیتے اپنی جلتی آنکھیں میچی کھول دی تھی۔ کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس بے رحم صفاق زندہ وجود کو الٹنے پلٹنے والے انسان کی بے رحم شدتوں میں۔ وہ تو ویسے ہی شدت ڈھانے میں بے رحم تھا، وہ تو مزید دیوانگی سے اس کے بدن کے حساس حصوں کو چھو رہا تھا۔ ہور کی گرب سے سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ ہور نے پوری قوت سے اپنے اوپر بے رحم خانزادہ کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیلا۔ ارحام خانزادہ اسی لمحے اسے دور ہوا اور گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی کندن نشیب و فراز میں ہلچل سی مچی تھی۔ ارحام اس کا نیم برہنہ بدن دیکھتے پاگل ہوا تھا اور اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتے دیکھتے اسے بھیگی سلگتی نگاہوں سے دیکھتے لمحے رخ پلٹ گئی تھی۔ ارحام خانزادہ بہت نرمی سے اس کی برہنہ پشت پر ہاتھ پھیرتے اس کی ڈوری کھینچتے کھول چکا تھا اور کی سسکاریاں بلند ہوئی۔ ارحام اس پر جھکتے اس کی برہنہ کمر پر اپنے لب رکھنے لگا، وہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے اس پر جھکے اس کی پشت پر اپنے دہکتے لب رکھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کا لہنگے میں الجھا تھا، کمرے میں ارحام کی گہری سانسیں گونج رہی تھی، اس کی دہکتی سانسوں سے ہور کو اپنی برہنہ پشت جھلستی محسوس ہو رہی تھی۔ ہور اب گرب میں ڈوبی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی، اسے ابھی بھی صرف اس کے جسم کی طلب تھی، وہ بھی اپنی دہکتی سانسوں کی گرمائش کم کرنے آیا تھا۔ ہور سیدھے ہوتے ایک جھٹکے سے دونوں ہاتھوں سے دور کر گئی تھی۔ ارحام خانزادہ اس کے جھٹکنے پر جلدی سے اسے دور ہوا تھا، اس نے بہت برے طریقے سے اسے خود سے دور چٹکا تھا۔ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، وہ اس کے جھٹکنے پر خود پر قابو پا رہا تھا اور بیڈ سے اٹھتی دور جا کھڑی ہوئی تھی، وہ گہرے سانس لیتی اب سلگتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارحام بیڈ پر بیٹھے گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں وہ طلب بن کر اتری ہوئی تھی، آنکھیں خمار زدہ تھی، سانسیں دھوکنے کی مانی چل رہی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ سامنے کھڑی عورت جاں کا ہزارہ تو بنی ہوئی تھی، یہ نیم برہنہ لباس جس میں اس کے بدن چھپ کم رہا تھا عیاں زیادہ ہو رہا تھا، بلاؤز کی ڈوری کے ساتھ بندھے ہوئے بھی سب کچھ عیاں کر رہا تھا۔ ڈوری کھولنے کی وجہ سے مزید اس کے بدن کی رعنائیاں بکھرنے لگی تھی۔ لہنگا اتنا ڈیلیکیٹ تھا جتنا اس کا فلیئر تھا، اتنا ہی اس کے بدن کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ ارحام ہونٹ سکوڑتے اپنا سانس باہر نکالتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر گیا تھا۔ سامنے کھڑی عورت اس کی جان نکالنے کا ہنر رکھتی تھی، بہت آسان تھا سامنے کھڑی عورت کے لیے، بہت آسان اس کی سانسیں جسم سے کھینچنا۔ کیا کر رہے ہیں ہاں؟ وہاں آئینے
وہاں آئیے، اپنی حوث پوری کیجیے مسٹر خان۔ اور گہرے سانس لیتے چیخ رہی تھی۔ ارحام نے اس کی بات پر اپنے لب کھینچے تھے۔ کیا ہوا؟ پوری طرح خماری نہیں چڑھی؟ کچھ کمی ہے میرے لباس میں؟ اوپر سے تو کافی نیچے ہے، مگر نیچے سے اوپر نہیں ہے نا؟ ہور تلخی سے ہنسی تھی۔ ارحام خان داداب اسے سنجیدگی سے نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا آپ کی نرمی کی وجہ آپ کا بچہ ہے، مگر نہیں، میں غلط تھی۔ آپ کی محبت، آپ کی میری فکر کرنے کی وجہ میرا جسم ہے، صرف میرا جسم، صرف آپ کی لسٹ، صرف آپ کی لسٹ لسٹ لسٹ۔ اور ارحام خانزادہ کی طرف دیکھتے زخمی سا ہنسی تھی۔ ارحام جبڑے بھی سے اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی باتوں پر خون میں شرارے سے دوڑ رہے تھے۔ گل کے کمرے میں گل کے بیڈ پر مجھے رکھا، اس کمرے میں ہر کونے میں مجھے استعمال کیا، جیسے دل چاہا ویسے مجھ پر شدتیں ڈھائی۔ کیا فرق ہے تب میں اور آج میں؟ کیا فرق ہے اس کمرے میں اور اس کمرے میں؟ وہ کمرہ گل کا تھا، یہ کمرہ بھی گل کا ہے۔ میرا تو اس میں کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اور اپنا گلا ہاتھ میں جکڑے ہنسیانی ہنسی۔ کیا ہوا؟ ایسے سرسک نگاہوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئیے، ٹوٹ پڑے مجھ پر۔ جب میری قسمت یہی ہے، آپ کی شدتیں سہنا ہے، حویلی میں قید رہنا، تو مجھے اپنی بدنصیب قسمت قبول ہے۔ اب نہیں ڈروں گی آپ کی سرخ آنکھوں سے، تھپڑ کھا لوں گی مگر خوف نہیں کھاؤں گی۔ 5 مہینے دن رات آپ کو سہ سکتی ہوں، تو یہ بچہ پیٹ میں ہوتے بھی سہ لوں گی۔ ارحام خانزادہ اپنے غصے اشتعال پر کنٹرول کیے اسے دیکھتے اپنی مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا۔ کچھ اور چاہیے آپ کو؟ اور نے زخمی سا مسکراتے ہوئے اپنے لہنگے کی سائڈ سے نیچے کھسکائی۔ وہ تھوڑا سا ڈھیلا ہوا، اب وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنے لہنگے کی ڈوریاں کھول رہی تھی۔ آپ جیسا خان کر بھی کیا سکتا ہے؟ صرف، اور آتا بھی کیا ہے آپ کو؟ آپ تو اتنے لسٹی ہیں، اپنی وحشتیں برساتے میرے پیٹ میں اپنے بچے کو مار دیں، آپ کو پتہ نہ چلے۔ وہ لرزتے ہوئے بولتے ہوئے اپنے لہنگے کی ڈوری کھینچ کر کھول چکی تھی۔ لہنگا اس کے بدن سے کھسکتے ہوئے نیچے ہوا تھا۔ اس کی آخری بات پر ارحام خانزادہ کے بدن میں شرارے دہکا چکی تھی۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب جم کرتے ایک ہی جسم اس تک پہنچا تھا۔ اور اسی لمحے ارحام کو دیکھتے ہوئے خوف سے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ لہنگا کھسکتے ہوئے نیچے ہو رہا تھا۔ ارحام اس کی طرف بڑھتے اس کا جبڑا دبوچے، ایک ہاتھ اس کے لہنگے پر جماتے اپنی ایک ٹانگ اس طرح اس کی ٹانگوں پر رکھ گیا کہ لہنگا نیچے نہیں اترا تھا۔ اور خوف سے اب ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بکواس کی میرے بچے کے متعلق تم نے؟ ارحام اس کا جبڑا دبوچے گرایا۔ جتنا غصہ اشتعال اس کے اندر مقابل کی بات پر اٹھ رہا تھا، وہ تو وہی جانتی تھا۔ اپنے بچے کی ہی وجہ سے وہ اس کا جبڑا نرمی سے دبوچے ہوئے تھا، ورنہ جی کر رہا تھا اس کے جبڑے میں اپنی انگلیاں دھسا دے۔ اور اب اسٹیل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر تمہارے لیے لسٹ ہے، میں اپنی حوث تم سے پوری کرتا ہوں، تو اتنے دنوں سے کیا مجھے کیا چیز کی وجہ روکے ہوئے ہے؟ کیوں تمہارے بدن کا وہ حصہ بنتے تم میں سمایا نہیں؟ کتنی دیر لگتی ہے یہ سب کرنے میں؟ میں اتنا لسٹی ہوں، پھر بھی تم پر اپنی بے رحمانہ وحشتیں کیوں نہیں برسائیں؟ ہاں، جواب تو مجھے، کیا چیز مجھے روکے ہوئے ہے؟ ارحام خانزادہ اس کا جبڑا تو بوچھے گرایا۔ گل، گل وجہ ہے، وہ آپ کے بدن کی گرمی دور کر چکی ہے اور آج اپنے بچے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ وہ ارحام کا ہاتھ اپنے جبڑے سے چھڑواتے دبی آواز میں چیخ رہی تھی۔ وہ بے حد نرمی سے اس کا جبڑا دبوچے ہوئے تھا، اس لیے اس کا مضبوط ہاتھ اس کے جبڑے سے ہٹا گئی تھی۔ ارحام خانزادہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ کے اب اسے گھور رہا تھا۔ گریٹ، اس بچے کی اہمیت سے بخوبی واقف ہو تم۔ ارحام استزائیہ ہنسا۔ اپنی خوبصورتی سے بھی بخوبی واقف ہوں، یہ بھی جانتی ہو میں تمہارے لیے پاگل ہوں۔ اگر میں یہ پاگل پن تمہارے لیے جتانا چھوڑ دوں گا تو پھر اسے میری محبت کہو گی تم؟ ارحام نے چپتے لہجے میں سوال کیا۔ پاگل پن تو کم ہوگا ہی، مجھ سے چاہیے وہ گل سے مل جایا کرے گا، اتنا تو مجھے یقین ہے۔ گل آپ کو اپنے قابو میں رکھنے کے سارے ہنر آزمائے گی۔ محبوب بیوی رہ چکی ہے آپ کی، یقیناً گھٹا کی طرح برستے رہے ہوں گے اس پر۔ ایسے ہی تو پری سے پہلے مہینے میں نہیں آ گئی۔ اور ارحام کے آنکھوں میں دیکھتے تپش زدہ لہجے میں بولی۔ ارحام خانزادہ جبڑے بھینچتے اسے دیکھ رہا تھا۔ فریضے کا پہلے منتھ میں ہی آنا اس کا گناہ ٹھہرا تھا، اور اب تو اسے مزید ادائیں آ گئی ہوں گی۔ آخر دوسرا خان بھگتا چکی ہے۔ اور ارحام خانزادہ کو دیکھتے ہوئے چٹکتے ہوئے اعصابوں کے ساتھ تڑپتے ہوئے بولی۔ ارحام خانزادہ اس کی بات پر جاندار کہکا لگا گیا۔ حور کی آنکھوں میں شبنم کے ساتھ چنگاریاں بڑھی تھی۔ ارحام خانزادہ اسی لمحے سے دور ہوا
اس کا لہنگا نیچے کسکا تھا جسے اب وہ اپنے ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ ارحام نے دور ہوتے اپنی خوبصورت بیوی پر گہری نگاہ ڈالی۔ اگر وہ شیر تھا تو وہ سوا شیر تھی۔ شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالنے سے نہیں ڈرتی تھی۔ جان چکی تھی وہ شیر اس کا اسیر ہوتا، اس کا غلام ہو چکا ہے، غرانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ ارحام خانزادہ اس کے قریب ہوتے، اسے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے۔ اسے محسوس کر کیا تھا؟ وہ اپنا لہنگا اپنے ہاتھ سے جکڑے ہوئے تھی۔ لہنگا کیوں جکڑ رہی ہو؟ ہونے دو زمین بوس، تھوڑا نیچے ہوگا تو اوپر والے پردے اور نیچے والے پردے نیچے، تبھی تو میرے اندر لسٹ بڑھے گی، آنکھوں میں خماری اترے گا۔ تو یہ لہنگا نیچے کرنے دو جان من، تاکہ تم پر وحشتیں برسانے کا مزہ آئے۔ وہ گمبھیر آواز میں کہتے اس کے لہنگے میں اپنا ہاتھ الجھا گیا تھا۔ حور نے خوفزدہ ہوتے اسے دیکھا، وہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ وہ مزید مضبوطی سے اپنا لہنگا مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ تم نے گل کے بارے میں تم نے جو لفظ بولے ہیں وہ آپ کی غیرت برداشت نہیں کر سکی، مگر سچ یہی ہے وہ بختاور خان کی بھی عورت رہ چکی ہے۔ حور کی بات کاٹتے گہرے سانس لیتے لرزتے لبوں سے بولی۔ مقابل کے لبوں سے گل کا نام برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ ارحام اس کے لرزتے لبوں اور کپاہٹ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ لفظ بولتے کانپ رہی تھی، مگر دوسری عورت کا حسد اسے پاگل کیے ہوئے تھا۔ حیرت ہے، اب آپ کی غیرت کہاں گئی؟ دوسری بیوی کے لبوں سے غیر مرد کا نام نہ سننے والا ارحام خانزادہ اپنی پہلی بیوی کا اتنا بڑا عاشق نکلا کہ اس پر دوسرے مرد کی لگی چھاپ برداشت کر کے اسے اپنے نکاح میں لے آیا۔ میرے نزدیک آپ غیرت مند خان نہیں، ایک بغیرت۔ وہ بولتے بولتے یکدم رکی تھی۔ ارحام پھر سے جاندار کہکا بلند ہوا۔ وہ اس کے بلند و بانگ کہکے اور اپنی بات سے خوفزدہ ہوتے اس کے لبوں پر اپنا دونوں ہاتھ جما گئی تھی۔ لہنگا زمین بوس ہوا تھا، مقابل کی طرح اس کا کہکا بھی خطرناک تھا۔ وہ دونوں ہاتھ لبوں پر جمائے اب تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اسے بغیرت خان کہنے والی تھی، یہ پتہ نہیں اب وہ کیا سلوک کرے۔ اس کے چہرے پر خوف دیکھتے ارحام خانزادہ اب گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اس کے ہاتھ لبوں سے ہٹاتے بہت نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ حور نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ اب جھٹکتے ہوئے اس کا لہنگا اٹھاتے اوپر کی طرف کرتے، بہت نرمی سے زپ بند کرتے اس کی ڈوریاں باندھ گیا تھا۔ اس کا بلاؤز کندھوں سے اوپر کرتے اسے بازوں سے جکڑے اپنے ساتھ لپٹا گیا۔ اس کی چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ وہ بہت نرمی سے اس کے بلاؤز کی ڈوریاں باندھ رہا تھا۔ وہ اس کے سینے میں سمائی اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ کتنی بار یہ بلاؤز اترا، کتنی بار دھڑکنوں نے اس کے بلاؤز کو جکڑا۔ یہی لہنگے کا حال ہے۔ اوپر نیچے کرتے ہوئے تمہاری رعنائیوں پر نظر پڑتے اس ہوس زدہ خان کی کیا حالت ہوئی، تمہیں کیسے بتاؤں؟ دل کی دھڑکن نکلنا صرف رہ گئی ہے۔ یہ ہوس زدہ خان کیسے خود پر قابو پا رہا ہے تم نہیں سمجھ سکتی۔ وہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ وہ تھک سی چکی تھی۔ اتنے دنوں سے نفرت کرتے، خود سے لڑتے، اب اس ظالم کی پناہ پتہ نہیں کیوں سکون دے رہی تھی۔ اس کی جان لیوا خوشبو سانسیں بند کر رہی تھی۔ اگر میں ظالم ہوں تو تم بھی ظالم ہو۔ میرے ظلم کا حساب مجھ سے قطرہ قطرہ مار کر لیا ہے۔ 7 مہینے بن آب مچھلی کی طرح تڑپا ہوں۔ تمہارے بنگلے کے باہر 7 مہینوں میں نے گزاری راتوں کا حال کیسے سناؤں تمہیں؟ تمہیں جب پورے پردے میں لپٹے ہوئے دیکھا تھا، خود پر کیسے قابو پاتا کیا بتاؤں تمہیں؟ 7 مہینے اپنا چہرہ تک نہیں دکھایا تم نے اس ہوس میں لپٹے پہاڑی خان کو۔ ارحام نے خود میں بھیجتے گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنے دہکتے لب رکھ رہا تھا۔ خود آ کر میرے قریب مجھے تڑپاتی رہی تم۔ چین سموکر بنا دیا تھا تم نے اس ظالم ہوس خانزادہ کو، اور اس کے لبوں میں دہکتی تپش بڑھی تھی۔ حور کو اپنا کندھا جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ آفس میں بلا کر میرے قریب آ کر میرے اندر جذبات جگائے، پھر بھی تم سے دور ہو گیا تمہارا ہوس زدہ خان۔ سوچا میری کیا حالت ہوئی، کیسے گزاری وہ رات میں نے تمہیں لے کر اتنا لسٹی ہوں کہ کبھی اپنی ضرورت اپنی طلب مٹانے کا غلط راستہ نہیں ڈھونڈا، چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ تم ظالم حسینہ کم بے وقوف حسینہ زادہ ہو جو اپنے اس ہوس زدہ خان کی خود کے لیے ہوس کو سمجھ نہیں سکی۔ وہ گمبھیر سرد آواز میں بولتے اسے سختی سے اپنے سینے سے لپٹائے ہوئے اس کے کان کی لووں کو دانتوں میں بے دردی سے کاٹ گیا۔ اور سسکی لیتے اس میں مزید سمائی تھی۔ اس کے لبوں کے لمس میں اب بھی سکون مل رہا تھا۔ ساری عمر تمہارا خان تمہارے لیے ایسا ہی رہے گا
چاہے یہ اوپر کا پردہ اوپر کی طرف کھسکے یا نیچے کا پردہ نیچے کی طرف، یا پھر دونوں پردے نہ گرے۔ تم پورے پردے میں بھی مجھے رات رات پر جگانا جانتی ہو۔ تمہیں پردے میں دیکھ کر میرے اندر جتنی ہوس برپا ہوتی ہے، تمہاری سوچ ہے۔ جب بند کمرے میں ذرا سے بھی پردے گریں گے تو سوچو تم کیسے بچو گے مجھ سے۔ یہ خان اپنی خوبصورت بیوی کے لیے ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، چاہے جتنے مرضی تانے دو، تمہیں دیکھتے ہمیشہ ایسے ہی بہکوں گا۔ تمہارے شکوے ناراضگیاں پہلے میرا لمس مٹائیں گی۔ ارحام گمبھیر آواز میں بولتے اسے دیوار کے ساتھ لگائے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے اس کے لبوں کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ وہ اسے بغیرت خان کہنے والی تھی، وہ اب اپنے لفظ جیسے بھرپائی کر رہی تھی، اور اس کی نرم گرم شدت پر اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ کچھ وہ سچ میں تھک چکی تھی، اسے سکون چاہیے تھا، اور سکون صرف بے رحم خان کے پاس تھا۔ اس کی ظالم شدتوں میں نہ صحیح اس کے چوڑے سینے میں تو تھا، اس کی خوشبو میں تو تھا۔ وہ اس کے لبوں سے ہوتا ہوا تھوڑی سی اس کی گردن پر دہکتے لب رکھتے، اس کے بلاؤز کے اوپر لب رکھتے، اس کی برہنہ دھڑکنوں پر لب رکھ رہا تھا، جو بحال ہوتے گہرے سانس لے رہی تھی۔ مقابل کی نرمی سے بھی اس کی سانسیں اکھڑتی تھیں۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اب نرمی سے اس کے پیٹ کو اپنے بوسوں سے جھلسا رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھتا رہا، اور ابھی بھی آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ ارحام خانزادہ نے اٹھتے ہوئے اسے دیکھا، جو آنکھیں میچے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ارحام خانزادہ اسے یکدم گود میں اٹھا گیا، اور نے آنکھیں کھولتے خوف سے اسے دیکھتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی۔ وہ اسے مزید اوپر کو اٹھائے اس کے لبوں پر اپنے لب نرمی سے رکھ گیا تھا۔ وہ اسے اٹھائے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے حور کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں۔ وہ بے یقینی سے ڈریسنگ روم کو چاروں طرف سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھل گئی تھی۔ ارحام خانزادہ اس کی حیرانگی دیکھتے ہوئے اسے نیچے اتار گیا، اور چاروں طرف دیکھتے اپنی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے ایسے دیکھتے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ ارحام خانزادہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے سگریٹ سلگائے صوفے پہ کی بیک سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اب وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے اپنی بیوی کو سر چولہا بار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ حور ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ کیا ہوا میری خوبصورت ظالم حسینہ؟ ارحام خانزادہ سگریٹ کا دھواں چھوڑتے سرد آواز میں بولا۔ ارحام کی سرد برفیلی آواز پر حور کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ کیسے مداوع کریں گے اپنے لفظوں کا؟ جو تماشا میرا لاؤنج میں بنایا، اپنے خوبصورت جسم کی نمائش کی، اس کی بھرپائی کیسے کریں گے آپ؟ ارحام خانزادہ اپنی ٹانگ پر ٹانگ تکے حور کے قیامت خیز بدن اور اوپر سے نیچے گھورتے ہوئے گرایا۔ ارحام کی گراہٹ پر اس کا جسم کپ کپا اٹھا تھا۔ ارحام! حور اسے بھیگی آواز میں پکارتے ہوئے پیچھے کو ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ جو تم نے کیا اس کا مداوع اب آسان نہیں ہے، اس لیے پیچھے نہیں، آگے آؤ میرے پاس، آؤ میری لیب پر بیٹھو۔ وہ سرد حکمیہ لہجے میں گرایا۔ حور نے بے بسی سے اس پہاڑی خان کو دیکھا۔ کم بیبی سٹ آن مائی لیپ۔ حور دیوار میں سمائے بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کم؟ وہ اب دھاڑا تھا۔ حور اس کی دھاڑ پر لرزتے ہوئے جلدی سے اس کی طرف بڑھتی اس کی لیب پر بیٹھی۔ ارحام خانزادہ اس کی کمر کو جکڑے اسے مزید اپنے قریب کر گیا۔ کیا سزا ہونی چاہیے تمہاری؟ کہاں اپنی صفاقی دکھاؤں؟ تمہارے لبوں پر یا پھر تمہاری گہرائیوں پر؟ ارحام اس کے خوبصورت نگوش پر سلگتی سانسیں چھوڑتے ہوئے برفیلے لہجے میں بولا۔ کہیں بھی نہیں۔ حور نے گہرا سانس لیتے وہ مشکل کیا۔ کیوں؟ میں تو لسٹی خان ہوں۔ کیا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، وہ بھی دلہن کے اس لباس میں جو تم نے میرے لیے خریدا تھا؟ ارحام خانزادہ اس کی ناف پر انگلی گھماتے اس کے لہنگے کی سائڈ زپ کھولی۔ حور کی سانسیں سینے میں دبتی خاموش ہوئی تھیں۔ ارحام! حور اس کی لیب سے گھبراتے ہوئے اٹھی۔ کیا ہوا؟ ارحام معنی خیزی سے پوچھتے اسے کلائی سے جکڑ کر پھر سے اپنی لیب پر بٹھا گیا۔ حور سرخ ہوتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے نظریں چکا گئی تھی۔ چلو اٹھو، ان لبوں کو سرخ رنگ سے سجا کر میرے پاس آؤ۔ ارحام خانزادہ نے اس کی تھوڑی پکڑے سرد لہجے میں حکم دیا۔ ارحام! حور نے بے بسی سے اسے پکارا۔ جسٹ ڈو اٹ جان۔ ارحام خانزادہ نے اس کی طرف دیکھتے دانت پیسے تھے، اور اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھتے گھبراتے ہوئے اس کی لیب سے جلدی سے اٹھتی ولگر ڈریسنگ میں مرر کی طرف بڑھی۔ اس کی لیب پر بیٹھنا زیادہ خطرے کی علامت تھا۔ وہ ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھی جہاں اس کا میک اپ سیٹ تھا۔ حور نے کپکپاتے ہاتھوں سے مرر میں دیکھتے ریڈ لپسٹک سے اپنے ہونٹ سجائے۔ ارحام کی نگاہیں اپنی پشت پر محسوس کرتے وہ مزید لرز رہی تھی۔ لہنگا پھر سے نیچے کھسک رہا تھا، اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے لہنگا جکڑ گئی تھی۔ ڈونٹ حور ڈونٹ۔
ابھی تو یہ پردے گریں گے میری جان، میں تمہیں اوپر سے نیچے دیکھوں گا، اسی لیے شاہ وائف کی طرح پریٹینڈ مت کرو۔ جو تم نے لانچ میں کیا، تم ایک شاہ وائف نہیں رہی۔ اب تو اصل بے باک اور بے رحمی کا کھیل کھیلنے کا مزہ آئے گا۔ ارحام کی بات پر حور وہاں سے ہوتے لب بھینچ گئی تھی۔ 5 مہینے کون سی بے باکی اور بے شرمی نہیں دکھائی تھی اس خان نے، کہاں شرمانے دیتا تھا۔ جب ایک کونے سے دوسرے کونے میں اسے لے جاتے بے رحمی دکھاتا تھا۔ تمام ایلی لائٹس تک اس نے آن رکھتا تھا، یہ ظالم بے باک بے رحم خانزادہ۔ حور اپنے لبوں پر لپسٹک لگائے وہاں سے ہوتے سوچ رہی تھی۔ حور اپنے لبوں کو سرخ رنگوں سے رنگتی ارحام کی طرف بڑھی۔ ارحام خانزادہ نے بے باک ذو معنی اشارہ اپنی لب کی طرف کرتے اسے آئیبرو اچکاتے بیٹھنے کو کہا۔ حور اس کے بے باک اشارے پر روح ہانسی ہوتے اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ ارحام خانزادہ اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے، اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں دبائے، اس کی سانسوں میں اپنی سگریٹ کی مہک اتارنے لگا۔ حور اس کی شرٹ جکڑے اس کے سانسوں کی مہک اپنے اندر اتار رہی تھی۔ ارحام لمحوں میں اس کی سرخی چرا گیا تھا۔ آزادی ملنے پر وہ بے حال ہوتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ ارحام خانزادہ نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ اپنے لبوں کو پھر سے سرخ رنگ سے سجاؤ۔ ارحام کے حکم پر حور نے حیرانگی سے اسے دیکھا، مگر وہ تو سیریس تھا۔ ارحام، حور کی آواز شدت سے بھیگی تھی۔ نو آرگیومنٹس حور، جو کہا ہے وہ کرو۔ ارحام نے سرد لہجے میں، پر وہ اسی لمحے اس کی لیب سے اٹھتے ہوئے ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھتے لپسٹک اٹھاتے لبوں پر لگانے لگی۔ وہ لپسٹک لگا کر ارحام کی طرف پلٹی۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے اس کے جسم کو گہری بے باک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹیک آف یور لہنگا جان۔ ارحام کے حکم پر حور کی رنگت سرخ طاری ہوتے سانسیں رکی تھی۔ کیا ہوا؟ رنگت کیوں سرخ ہو رہی ہے؟ باہر تو یہ لہنگا اتار رہی تھی۔ ارحام کے سپاٹ لہجے پر حور نے اب شرربار نگاہوں سے دیکھا۔ وہ مزید مقابل کی بے باکی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مقابل کی کمزوری اس کے پیٹ میں پرورش پا رہی تھی۔ دوسرے لمحے حور نے ہاتھ میں پکڑی لپسٹک سامنے دیوار پر دے ماری۔ لپسٹک دیوار سے لگتی ارحام کے کندھے پر آ لگی۔ حور ارحام کو گھورتے ہوئے اپنے لہنگے کے سائڈ سے اوپر کر گئی۔ لہنگے کی ڈوریاں مزید کس کر باندھی تھی۔ اس کے انداز پر ارحام خانزادہ کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ وہ اپنی اداؤں شعلہ بار روپ سے مزید خود کے لیے اسے پاگل کر گئی تھی۔ حور گہرے سانس لیتے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ ارحام اپنے لونڈا بانگ کہہ کے بلند و بانگ کہہ کے پر قابو نہ پا سکا۔ اف! وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے بے باکی سے آنکھ مار گیا۔ حور اسے شرربار نگاہوں سے دیکھتے رخ پلٹ گئی۔ ارحام صوفے سے اٹھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے پیٹ پر ہاتھ جما گیا۔ حور اس کے حصار میں چٹپٹائے وہ اس کی دھڑکنوں پر ہاتھ جماتے اسے مزید خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ مائی لیڈی لو، مائی بچہ، ارحام نے اسے مرر میں دیکھتے کہا۔ تو حور کی آنکھیں شدت سے بھیگ اٹھی تھی۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا تھا۔ اسے ڈریسنگ روم میں تمہاری تصویر نہیں حور، میرے دل میں بھی تمہاری تصویر ہے۔ ارحام خانزادہ اس کے ہاتھ پکڑے اس کی ہتھیلیوں پر لب رکھ گیا تھا۔ حور نے پھر سے ڈریسنگ روم کی چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، جہاں اس کی تصویریں ہر طرف دیوار پر سجی تھی۔ قسم کھاتا ہوں خدا کی، میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی عورت نہیں، نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ کسی عورت کو سوچنا بھی میری اپنی مردانگی کی توہین سمجھتا ہوں۔ میری سوچوں پر، میرے دل، میری روح میں، میری رگوں میں دوڑتے خون میں صرف تم ہو حور۔ کیسے وہ گل ہو سکتی ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں شدت سے چومتے بھاری آواز میں بول رہا تھا۔ مجھے اس دن راستے میں گل ملی تھی، اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں نے لفٹ دی حور، مجھ سے غلطی ہو گئی حور، مجھے اسے لفٹ نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس بات نے تمہیں اتنا ہرٹ کیا، مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ کسی عورت کے ساتھ ہمدردی نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی مرد کو جو اس کی عورت کو تکلیف دے۔ وہ میرے ساتھ اگلی سیٹ پر نہیں بیٹھی تھی حور، وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف نہیں دیکھا، نہ کبھی دیکھ سکتا ہوں، اس لیے نہیں وہ میری بیوی رہ چکی ہے، بلکہ اس لیے وہ ایک پرائی غیر عورت ہے۔ اس دوران پریزے کا فون آ گیا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی یہ ہوگی کہ میں نے وہ ویڈیو کال ریسیو کر لی۔ گل نے مجھ سے میرا موبائل چھین لیا تھا، مجبوراً مجھے پریزے سے بات کروانا پڑی جان۔ میں بہت ڈر گیا تھا، پریزے تمہیں نہ بتا دے، تمہاری ناراضگی سے ڈر گیا تھا حور، تم ہرٹ نہ ہو اس لیے ڈر گیا تھا۔ حور یقین مانو گل میری زندگی میں کہیں نہیں ہے، پریزے نے تم سے کل جھوٹ بولا، اس میں بھی میری غلطی ہے۔ ایک مرتبہ پہلے میں نے اسے جھوٹ بولنے کو کہا تھا، جب تم نے پریزے سے فون پر پوچھا تھا، پلے لائن پر گل بھی ساتھ گئی تھی، سب تو تمہیں جیلس کروانا چاہتا تھا تاکہ تم جیلسی میں میرے پاس آ جاؤ۔ ارحام نرمی سے بولتے اس کی ہتھیلیاں اپنی آنکھوں سے لگا گیا۔
ہور اسے نمزدہ نگاہوں سے دیکھتے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ارحام اس کا ہاتھ پکڑے اب صوفے پر بٹھا گیا تھا، خود پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے قدموں میں بیٹھا۔ گل میرا کل تھا ہور، تم میرا آج ہو اور مستقبل۔ تمہیں کیسے بتاؤں، تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ میں نے گل سے محبت کی شادی کی تھی، 5 سال وفا نبھائی سے، مگر اس نے بھرے جرگے میں اسے طلاق دے بیٹھا، جو میں اسے دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میری بیٹی کی ماں تھی، میرے لیے تعظیم کے قابل تھی، مگر ہور میں اسے طلاق دے بیٹھا۔ تم میں اور گل میں ایک فرق واضح ہے، جو گل نے کیا کل کو تم میرے ساتھ کرو، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لو۔ تمہارے لیے طلاق کے 3 لفظ نہیں بول سکتا، تمہیں جان سے تو شاید مار سکتا ہوں، مگر تم پر اپنا حق کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ اتنا شدت پسند ہو تمہیں لے کر، گل محبت تھی میری، تم پاگل پن ہو، عشق ہو میرا، زندگی میری سانسیں ہو، میرا خمار، میری طلب، میری ضرورت ہو۔ اور گل سے پتہ نہیں محبت بھی کی تھی کہ نہیں، یہ احساس بھی صرف تمہیں پا کر جانا ہے۔ کوئی انسان اپنی دسترس میں ہو پھر بھی اس کے لیے تڑپا جا سکتا ہے، یہ تمہیں پا کر پتہ چلا۔ 5 مہینے تم میرے بدن کا حصہ بنی رہی، مگر پھر بھی تمہارے لیے تڑپتا تھا۔ تم سو جاتی تھی، تمہیں دیکھتا رہتا تھا، تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اس کے عارض پر اپنا ہاتھ رکھا، اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ جما گئی تھی۔ آج بھی ڈرتا ہوں ہور، تم ارب پتی باپ کی بیٹی ہو، میں ڈر جاتا ہوں ہور، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے چھین نہ لے۔ کہیں میں دنیا کی ہر طاقت سے لڑ سکتا ہوں، مگر یہ جو ڈر ہے نا تمہیں کھونے کا، یہ ناسور کی طرح جکڑے ہوئے ہے مجھے۔ تم سلطان شاہ کے ساتھ کھانے پر گئی، کچھ گھنٹوں میں جیتا مرتا رہا ہور۔ ارحام اس کی لب چومتے ہوئے اس کے اس پر سر رکھ گیا، اور کپ کپاتی انگلیاں اس کے گھنے بالوں کو چھو گئی۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا ہور، خود پر کسی کی نظر مت پڑنے دینا، صرف میری ہور بن کر رہو۔ وعدہ کرتا ہوں تم جیسا چاہو گی ویسا بن جاؤں گا، مگر آئندہ ایسے خود کو عیاں مت کرنا کسی کے سامنے، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو۔ ارحام اس کی گود سے سر اٹھاتے التجائیہ لہجے میں بولا۔ ہور نے روتے ہوئے استبات میں سر ہلایا۔ یہ آنسو مت بہاؤ، یہ صرف میری غربت میں بہتے اچھے لگتے ہیں۔ ارحام خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اس کی عارض پر بہتے آنسو صاف کیے۔ ہور اس کی بات پر مسکراتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ ویسے میری غربت تمہیں بہت ناگوار گزرتی ہے، کیوں مجھ سے بچتی ہو اتنا؟ اب تو میں تمہیں ہرٹ بھی نہیں کرتا۔ ارحام نے وہ سوال پوچھا جو اسے بہت تکلیف دیتا تھا۔ پسندیدہ مرد کی غربت کبھی ناگوار ہو سکتی ہے بھلا؟ آپ کی غربت تب بھی ناگوار نہیں گزری تھی جب شفاق تھے، بے رحم تھے میرے لیے، محرم ہے میرے، مجھے پناہ دی آپ نے، محفوظ چھت دی آپ نے، کبھی مجھ سے کسی حالت میں خود سے دور نہیں چھٹکا، کبھی اپنے گھر والوں کے سامنے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ صرف آپ کی شدتیں شفاق تھی ارحام، برداشت نہیں ہوتے تھے آپ، آج بھی نہیں ہوتے، آئندہ بھی نہیں ہوں گے۔ ہور نظر جھکائے بھی کے لہجے میں ہچکی لیتے بولی۔ برداشت تو کرنا پڑے گا نا، ارحام نے گمبھیر آواز میں کہتے ہوئے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کرو گی نا برداشت مجھے؟ ارحام خانزادہ بے چین لہجے میں استفسار کر گیا۔ ہور نے ارحام خانزادہ کی طرف بھیگی آنکھوں سے دیکھتے استبات میں سر ہلایا۔ ارحام زمین سے اٹھتے اس کی گود میں اٹھائے بیڈ ڈریسنگ روم سے نکلتا بیڈ کی جانب بڑھا، اور اس کے گلے میں باہیں حمائل کر گئی تھی۔ ارحام مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا، اسے بیڈ پر لٹائے اپنی شرٹ اتارتے اس پر جھکا۔ ارحام خانزادہ کی شرٹ لیس سینے پر انگلیاں پھیرتے نظریں چکائے ہوئی تھی۔ ارحام خانزادہ نے اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھے تو ہور نے ارحام کی آنکھوں میں دیکھا جو اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم بے حد خوبصورت ہو میری جان، مگر آج بے حد خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ میں بتا نہیں سکتا، تمہیں پا کر جنت کی حوروں کی بھی تمنا نہیں رہی۔ اس کے گلاب عارض پر انگلیاں پھیرتے گمبھیر آواز میں بولا۔ ارحام آئی ایم سوری، میں نے جو کیا آج آپ سے اتنا کچھ چھینا، ہور نے بھیگے لہجے میں کہا۔ ارحام کی بات پر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ تم نے چھینا نہیں ہور، تم نے مجھے جو دیا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتی۔ فرشتے اسے ذلیل شاہنواز سے جان چھڑوائی، تمہارے قدم میری حویلی میں پڑے، فرشتے کا ہر کالا سایہ دور ہو گیا، اسے ماں بننے کا سکھ ملا۔ حیدر خان بہت اچھا انسان ہے، تم نے مجھے خود کو دیا، میری ہور دی، اور اب جب تم دینے لگی ہو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ ارحام اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا۔ آپ آج اپنے بچے کا سنتے میرے پاس آئے ارحام، ورنہ میں بھوکی بھی رہتی، آپ نے کمرے میں نہیں آنا تھا۔
حور کے شکوے پر ارحام کا برجستہ کہکا گونجا۔ جانتا تھا میری حور یہ شکوہ ضرور کرے گی۔ ارحام شرارتی انداز میں بولتے اس کی دھڑکنوں کو ہاتھ سے چھو گیا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ وہ ارحام کو خود سے دور دھکیلتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ارحام بھی بیٹھتے اس کے پیٹ پر ہاتھ جمائے، اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھینچتے، اس کی کمر پر دہکتے لب رکھ گیا۔ اس کے لمس پر حور نے آنکھیں میچے گہری سانس لی۔ اوپر نیچے کرتی رہی یہ پردے اب اور نہیں، اب یہ پردے صرف سرکیں گے۔ اب میں پورا ہفتہ کمرے سے نہیں نکلنے والا اور نہ تمہیں کچھ پہننے دوں گا، وہ بے باکی سے کہتے اسے نرمی سے تکیے پر دھکیل گیا۔ ارحام حور اس کی سرخ آنکھوں نگاہوں کو دیکھتے گھبرائی تھی۔ نہیں جان، اب اور دور نہیں رہ سکتا، آج تو تمہیں مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ ارحام حور کا بلاؤز تن سے جدا کر گیا۔ حور اور گلاب کی طرح سرخ پڑتے اس کے گلے میں باہیں حمائل کر گئی۔ ارحام خانزادہ اس کی باہیں نرمی سے اپنے گلے سے الگ کرتے، اس کی گلائیاں نرمی سے جکڑے تکیے پر پن کر گیا۔ ارحام میں پریگننٹ ہوں، حور نے گہرے سانس لیتے گھبراتے ہوئے کہا۔ تو اٹھک پٹک کم ہوگی، اس کونے میں اس کونے میں آج نہیں صرف اس بیڈ پر تم پر قہر بن کر ٹوٹوں گا، ارحام شرارتی لہجے میں کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا۔ قہر بن کر ٹوٹیں گے ابھی بھی؟ حور نے بے یقینی سے پوچھا۔ تم پر نرمی بھی برسوں گا، تمہیں قہر ہی لگے گا۔ میری خوبصورت نازک بیوی، اب مجھے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارحام گمبھیر آواز میں بولتے اس کے لہنگے کی زپ نیچے کھسکا گیا تھا۔ ارحام نے اس کے لہنگے کی ڈوریوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کھولنے کی کوشش کی جو کھل نہیں رہی تھی۔ ارحام نے جھنجھلاتے ہوئے ڈوریاں کھینچی جو مزید ٹائٹ ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہے حور؟ ارحام خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ ارحام خانزادہ کی جھنجھلاہٹ دیکھتی حور نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ پتہ نہیں، ارحام اندر ڈوریاں باندھی تھی، لگتا ہے ٹائٹ ہو گئی۔ حور نے اس کی جھنجھلاہٹ دیکھتے معصومیت سے کہتے لب دانتوں تلے دبایا۔ کیا مصیبت ہے؟ ارحام خانزادہ نے غصے سے دانت پیستے ہوئے گرہ کھولنے کی کوشش کی جو کھل ہی نہیں رہی تھی۔ ارحام کا سرخ چہرہ دیکھتے حور نچلا لب مزید سختی سے دانتوں تلے دبا گئی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اسے بہت جان لیوا لگا تھا۔ وہ اتنا بےتاب ہو رہا تھا، ارحام کی بےتابی محسوس کرتے حور کی دھڑکنوں میں بھونچال مچا تھا۔ تم نے میری جان کم نکالی ہے جو اب یہ ڈوریاں نکال رہے ہیں؟ ارحام خانزادہ نے حور کی طرف دیکھتے غرا اٹھا تھا۔ یہ ڈوریاں کہہ رہی ہیں آپ مجھ سے دور رہیں۔ حور نے آہستگی سے کہتے اس کے سرخ خمار شدہ آنکھوں میں دیکھا۔ خبردار حور، خود سے دور کرنے کی بات کی، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ ارحام اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں دانت پیستے غرا ہے۔ حور اپنی لب دانتوں تلے دبائے نظریں چکا گئی تھی۔ ارحام جھنجھلاتے ہوئے ڈوریاں کھول رہا تھا جو کھل ہی نہیں رہی تھی۔ ارحام خانزادہ نے جھکتے ہوئے دانتوں سے ڈوری کھولنے کی کوشش کی، ڈوری پھر بھی نہیں کھلی تھی۔ ارحام نے گہرے سانس لیتے سرخ سرد نگاہوں سے حور کی آنکھوں میں دیکھا۔ اتنی محبت کبھی مجھ سے کروائی جتنا آج کروا رہی ہو، انتہائی گھٹیا لباس ہے یہ۔ ارحام بری طرح جھنجھلایا۔ محنت تو آج بھی کم ہی لگنی تھی اگر آپ دماغ سے سوچتے۔ حور نے گردن میں باہیں حمائل کر گئی۔ ارحام خانزادہ نے الجھن بھری نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حور نے مسکراتے ہوئے اپنا لہنگا اوپر کی جانب کھسکایا۔ ارحام خانزادہ کی طرف بے باکی سے دیکھتے حور کے ایکٹ پر حیران ہوا۔ حور نے اسے دیکھتے آنکھ ونک کرتے مسکرائی۔ حور کی ادا پر ارحام خانزادہ کا کمرے میں بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ حور بھی اس کے کہکے کا ساتھ دیتے کھلکھلائی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، عورت دماغ دل سے سب بند کر سکتی ہے، اور پسندیدہ عورت سامنے ہو مرد کسی کام کا نہیں رہتا۔ ارحام گمبھیر آواز میں بولتے اس کا لہنگا مزید اوپر کھسکا گیا اور اس کے ساتھ لپٹے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اجازت ہے جان، تم میں سما کر سرور کی کیفیت حاصل کر لوں جو اس جہاں میں میرے لیے کسی رشتے میں نہیں۔ ارحام گمبھیر آواز میں بولتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اجازت چاہی تھی۔ حور نے اس بات میں سر ہلاتے ارحام کے لبوں میں اپنے لب پیوست کیے۔ ارحام اس کے ایکٹ پر سٹل ہوا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو بہت شدت سے چومتے ہوئے اس کے لبوں کو دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ ارحام خانزادہ کی دھڑکنیں آج پہلی مرتبہ مقابل کی دھڑکنوں میں بچ رہی تھی۔ وہ اتنی شدت سے کبھی اس کے ہونٹوں کو چومے گی یہ گمان تو کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ ارحام کو خود سے دور دھکیلتی تکیے پر سر رکھ گئی تھی اور اسے اوپر کر آتے ارحام کی گردن میں اب شدت سے دانت کاٹنے لگی تھی۔ ارحام خانزادہ بے یقین تھا بلکہ دل کی دھڑکنیں بہت بے ترتیب دھڑک رہی تھی۔ وہ اس کی گردن پر لب بارش بنا رہی تھی۔ وہ اس کے ہر ایکٹ پر پاگل ہو رہا تھا۔ یو نو واٹ، آپ کسی کام کے نہیں رہے مسٹر خان، آپ کا دل دماغ سب بند ہو چکا ہے۔ حور نے اس کے کان میں جھکتے مدھم سرگوشی کی۔ ارحام نے اس کی سرگوشی پر اسے بازو سے جکڑے اسے اوپر کرتے اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا۔ حور نے سائڈ ڈراور سے کینچی نکالتے اپنے لہنگے کی ڈوریاں سرے سے کاٹی
تو اسے ارحام خانزادہ کا ایک بار پھر سے بلند و بانگ کہہ گونج اٹھا۔ اس کی حور کی یہ ساحر بھی تھا، اسے معلوم ہی نہ تھی۔ حور ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے سرخ پڑتے مسکراتے ہوئے اس پر جھکی۔ میں چاہتی ہوں میں ہمیشہ آپ کی پسندیدہ عورت بن کر رہوں ارحام، میری جو سائڈ آپ کو پسند میں ویسے بن جاؤں گی۔ آپ کو میرا بے باک انداز پسند ہے، میں اپنا ڈر شرم سائڈ پر رکھ کر ویسی عورت بن جاؤں گی کیونکہ آپ سے شدید محبت کرتی ہوں۔ اور اس کے سینے سے لپٹے بھیگی آواز میں سرگوشی کر گئی۔ ارحام خانزادہ اسے خود سے نیچے کرتے ہوئے اس کے اوپر آیا۔ تم صرف میری بن کر رہو حور، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ تمہیں میری قربت میں بے باک بننے کی ضرورت نہیں، تم صرف میری قربت میں مسکرایا کرو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اس کا لہنگا اتارتے ہوئے ریموٹ سے کمرے کی تمام لائٹس آف کر گیا تھا۔ سائڈ لیمپ کی لائٹس جلاتے ہوئے وہ اس کے درمیان ہر پردہ کھسکاتے خود پر کمبل اوڑھتے اس کے بدن کا حصہ بنا تھا۔ حور کے نیچے اس کی چوڑی پشت پر اپنا حصار مضبوط کر گئی تھی۔ ارحام اس کے لبوں کو نرمی سے اپنے لبوں میں پیوست کیے، اس پر اپنی گرم شدتیں ڈھانے لگا۔ کمرے میں مدھم سانسوں کا اب رقص گونجنے لگا، گھڑی کی سوئیوں کو آگے بڑھا رہا تھا۔ ارحام، حور نے سسکی لیتے اسے پکارا۔ جی جان ارحام۔ ارحام خانزادہ نے اس کی پیشانی پر چمکتی پسینے کی بوندوں کو اپنے لبوں سے چنا۔ اور برداشت نہیں کر سکوں گی، حور نے ملکچی لہجے میں اسے کہتے پکارا۔ آج میری پناہوں سے آزادی نہیں ملنے والی چاند، تھوڑی دیر رہائی ضرور مل جائے گی۔ وہ اپنی شدتوں میں تھوڑی تیزی لاتے اپنی تشتگی اس پر اتارتے اسے سینے میں لپٹائے، تکیے پر سر رکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ حور اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ کے آنکھیں موند گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کا وجود پوری طرح اپنے سینے پر منتقل کرتے اسے خود کے ساتھ مزید شدت سے لپٹا گیا۔ حور نے گہرا سانس لیا تھا، وہ بے رحم خان کی پناہوں میں آ گئی تھی۔ اب وہ کہاں اپنی پناہوں سے آزاد کرنے والا تھا؟ وہ اس کے چٹانی سینے پر سر رکھ کے آنکھیں موند گئی تھی، جہاں اس کے لیے سکون ہی سکون تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔